الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حاضرین کرام، علماء گرامی قدر، علاقے کے وہ لوگ، وہ حضرات جو اس افتتاحی تقریب میں شمولیت کے لیے بطور خاص تشریف لائے ہیں، شمس المساجد کی افتتاحی تقریب اس لیے بطور خاص منعقد کرنے کا اہتمام کیا گیا تاکہ آپ لوگ باخبر رہیں کہ ایک یہ کہ یہ مسجد تعمیر کی جا رہی ہے ایک مسجد کی حیثیت سے، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ مسجدیں تو تعمیر ہوتی رہتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے مسلمانوں کو. لیکن یہ مسجد جو ہے، اس مسجد کو میں اس لیے مخصوص کر رہا ہوں کہ یہ اس پورے علاقے میں، اسلام آباد کے علاقے میں فیصل مسجد کے بعد غالباً بڑی مسجد یہی ہے. اس میں نمازیں بھی ادا ہوں گی، عبادت بھی ہوگی، کیونکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہوتی ہے. لیکن میں بطور خاص اپنے سامعین اور ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ عبادت تو پتہ نہیں کون شخص کس رنگ میں کر رہا ہے اور کس کی عبادت قبول کی جا رہی ہے اور کس کی نہیں کی جا رہی، یہ تو اللہ جانتا ہے. ہمارا کام ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، جو اس نے طریقہ بتایا ہے، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق چلنا. لیکن نماز کا مدار بھی نیت پر ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا الذین ھم یراؤون، جو لوگ ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کی نماز جو ہے اس کا کوئی ثواب نہیں کہ آپ دکھانے کے لیے پڑھیں، خود کو متقی ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں میں اچھا ایک انداز اپنا پیدا کرنے کے لیے آپ نماز پڑھیں، تو ایسی ریا کی نماز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تو گویا نیت کا بھی دخل ہے. یہ آپ موبائل بند کر دیں، چیک کریں، جو اپنے اپنے جیبیں چیک کریں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آج کل. تو نیت کا دماغ سے تعلق ہے، سوچنے سے تعلق ہے نیت کا، اور دماغ جو ہے یہ مرکز نیات بھی ہے، نیتوں کا مرکز بھی ہے اور علم کا مرکز بھی ہے. عقائد کا تعلق علم سے ہے اور علم کا تعلق دماغ سے ہے، اور عقائد
میں نیت بھی شامل ہوتی ہے کہ کون کس نیت سے کون سا عقیدہ اپنا رہا ہے یا اپنانا چاہتا ہے، اس کا بھی نیت سے تعلق ہے۔ تو مختلف عقائد ہیں، مختلف نظریات ہیں موجودہ دور میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ تو کون سا نظریہ غلط ہے، کون سا درست ہے، کون جو ہے وہ درستگی کے قریب تر ہے، اقرب الی الصواب ہے، قریب ہے ٹھیک ہونے کے، یہ تو اہل علم جانتے ہیں۔ اس میں کوئی رسہ کشی نہیں ہے کہ ہم کسی کے مسلک پر کیچڑ اچھالیں یا اس کو برا کہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ان کے پاس جو عقیدہ ہے وہ اس میں خوش ہیں، قرآن کہتا ہے۔ لیکن وہ اس آیت کی شان نزول اور تھی اور اس کا مفہوم کچھ اور بھی ہے۔ یہی نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ جناب اللہ نے جو فرما دیا کل حزب بما لدیہم فرحون، جن کا جو عقیدہ ہے ٹھیک ہے وہ ڈٹے رہیں اپنے اپنے عقیدے پر، یہ نہیں ہے۔ عقیدہ حقہ کی تلاش، جب بھیڑ پڑ جائے نا تو آدمی کی تلاش مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنے جیسے ہم جنس، وہی ناک، وہی کان، وہی بال، وہی آنکھیں، وہی پاؤں، وہی بازو، وہی جسم، اس قسم کے اگر ہزاروں کا مجمع ہے تو آپ کو تلاش کرنے دشواری ہو جائے گی کہ ہم جنس اس جیسے لاکھوں انسان ہیں، ہزاروں انسان ہیں، تو آپ کیسے انسان کی تلاش کریں گے کہ وہ میرا جو مطلوب انسان ہے وہ کہاں ہے؟ اس کی شکل پہچانیں گے، کوشش کریں گے، تو اس میں کئی ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اس آدمی کے مشابہت کے آئیں گے، آپ کو دھوکہ پڑے گا یہ تو میرا آدمی ہے، میں نے تو سمجھا کہ آپ تھے۔ دھوکہ پڑتا ہے نا انسان کو، مماثلت ہوتی ہے، ناک مل گیا، کان مل گیا، آنکھ مل گئی، کوئی بات مل گئی۔ تو جب ہجوم میں آدمی کی تلاش مشکل ہو جاتی ہے تو یہ دور ہجوم عقائد کا ہے، ہر طرف عقیدوں کا ہجوم ہے۔ آپ اگر فرقوں کو گننا بیٹھیں تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ چند فرقے کچھ پرانے ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، بریلوی حضرات ہیں، شیعہ حضرات ہیں، یہ سارے جتنے ہیں چند آپ گنیں گے، لیکن ابھی کچھ پر تول رہے ہیں، نئے مسلک، نئے طریقے کو ایجاد کرنے کے لیے ابھی پر تول رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم کس زاویے سے لوگوں کے سامنے جائیں۔ کئی لوگوں میں علم نہیں ہے کہ وہ بولیں گے کیا، کیونکہ بولنا جو ہے، خطابت جو ہے، لوگوں کو مطمئن کرنا، متاثر کرنا، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں علوم کو اتارنا، اپنے بات کے اثر کو ان میں جاگزی کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ استعداد ہوتی ہے، یہ ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ سنتے تو آپ سب کی ہیں، لیکن دل کے کانوں سے کوئی کوئی سنتا ہے کسی کسی کی بات۔ اور عقائد کی تفصیل میں جائیں آپ تو ایک انبار ہے، اچھا اس عقیدے کی کیا حالت ہے جی، یہ عقیدہ، یہ لوگ کہتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے، نظریہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اب اتنا ہجوم ہے، ایک بات ہے اس کے لیے 10 لاکھ باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب ایک آدمی جس کی زندگی پلاٹ خریدنے میں گزر گئی، پیسہ کمانے میں گزر گئی، مکانوں کی تعمیر کرانے میں گزر گئی، زمینوں کی خرید و فروخت میں گزر گئی، اس کو کیا پتا کہ کون سا عقیدہ صحیح ہے، وہ تو دنیا میں الجھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کو کیا پتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے، جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر۔